حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ مکہ میں ایک اور قریش کے ظلم و ستم کی چکی تھی جو برابر مسلمانوں کو اپنے پاٹوں میں پیس رہی تھی۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا صبر اور جماؤ تھا کہ سماج کے بہترین انسان بھی کھچ کھچ کر اس مظلوم قافلے میں شریک ہوتے جا رہے تھے۔ اور یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گالیاں دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینک مارا، جس سے خون چلنے لگا۔ اتفاق سے عبداللہ بن جدعان کی لڑکی نے یہ سارا ماجرا دیکھا۔ حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، کمان اٹھائے ہوئے واپس آئے تو اس لڑکی نے قصہ سنایا اور کہا کہ ہائے، کاش تم خود دیکھ سکتے کہ تمہارے بھتیجے پر کیا گزری۔ یہ سن کر بھتیجے کی ہمدردی میں چچا کا دل تڑپ اٹھا۔ سیدھے قریش کی مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا۔ حرم میں جا کر ابو جہل کے سر پر کمان ماری اور کہا کہ کیا تم نے محمد کو گالیاں دی؟ اگر ایسا ہے تو میں بھی ان کے دین پر ہوں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کچھ میں بھی کہتا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آؤ۔ ابو جہل کی حمایت سے بنی مخزوم کا ایک شخص مجلس سے اٹھا، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ جانے دو، میں نے ابو عمارہ کے بھتیجے کو بہت گندی گالیاں دی ہے۔ حمزہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حمزہ نے جوش میں آ کر جو کچھ ابو جہل سے کہا تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ حق غالب آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ قریش کے ظلم و ستم کی داستان کا ایک حصہ عمر سے بھی متعلق ہے۔ عمر 27ویں سال میں تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آواز گونجی۔ اسلام آپ کے گھرانے میں بھی پہنچ گیا۔ پہلے آپ کے بہنوئی سعید نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اثر سے آپ کی بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خاندان کے ایک اور اثر اور عزت والے شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پہلے تو عمر کو ان کے اسلام کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ جیسے ہی معلوم ہوا یہ آپے سے باہر ہو گئے اور اسلام لانے والوں کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی ایک لڑکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لینے کے لیے الگ کھڑے ہو جاتے، سانس لینے کے بعد پھر مارنا شروع کر دیتے۔ آخر ایک دن طے کر لیا کہ کیوں نہ اصل شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہاتھ صاف کر دیا جائے۔ وہ اس غرض سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور بہن اور بہنوئی سے نمٹ لو، پھر کسی اور طرف جانا۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ آہٹ ہوئی تو خاموش ہو گئی اور قرآن کے ان پنے کو چھپا لیا۔ عمر نے پوچھا، یہ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ بہن نے ٹالا، کہنے لگے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں پرانے دھرم سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے۔ بہن بیچ بچاؤ کے لیے آئی تو ان کو مارا۔ ان کا جسم لہولہان ہو گیا، لیکن ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے بولی، عمر، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے اس ایمان و یقین کا اثر عمر پر بھی ہوا۔ کہا، جو تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی لا کر سناؤ۔ وہ گئی اور قرآن کے پنوں کو نکال لائی۔ وہ سورہ طواہ تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے، میں ہوں خدا، میری سوا کوئی خدا نہیں، تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو یہ اثر ہوا کہ فوراً پکار اٹھے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی، صحابہ کو چنتا ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک رعب سا چھا گیا اور بڑی نرمی سے بولے ایمان لانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر، اور ساتھ ہی تمام ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی، یہاں تک کہ مسلمان ابھی تک اپنے مذہبی فرضوں کو اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد حالات بدل گئے، انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، مگر اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن آخرکار مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سماجی بائیکاٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور اور حوصلہ مند نوجوانوں کے اسلام قبول کر لینے سے قریش نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اب اسلام کی طاقت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ان کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جلد اور فیصلہ کر دینے والی چالوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ محرم سن 7 نبوی میں مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر ایک سمجھوتا کیا کہ بنو ہاشم خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کوئی ان سے رشتہ قائم نہ کرے، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق رکھے، نہ لین دین کرے، نہ ان سے ملے جلے، نہ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچنے دے، جب تک وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ سمجھوتا لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ فیصلہ ابو طالب سے بہت بار بات چیت کے بعد اس بات سے مایوس ہو کر کیا گیا تھا کہ نہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی سے نکالنے پر تیار ہے، اور نہ ہی ان کی وجہ سے بنو ہاشم تعلق توڑ سکتے ہیں۔ اب بنو ہاشم کے لیے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حوالے کر دے، یا پھر اس بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئے اسے جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ پہاڑ کے ایک درے میں نظر بند ہو گئے، جو وراثت کے طور پر بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس درے میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال بڑی سخت زندگی گزارنی پڑی۔ اس نظر بندی کے دور میں جو حالات گزرے ہیں ان کو پڑھ کر پتھر دل بھی پگھلنے لگتا ہے۔ پیڑوں کے پتے نگلے جاتے رہے اور سوکھے چمڑے ابال کر اور آگ پر بھون کر کھائے جاتے رہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ بنو ہاشم کے معصوم بچے جب بھوک کے مارے بل کھلاتے تو دور دور تک ان کی درد بھری آوازیں جاتی تھی۔ قریش ان آوازوں کو سنتے تو مارے خوشی کے جھوم جاتے۔ ناکہ بندی اتنی سخت تھی کہ ایک بار حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے کچھ اپنے غلام کے ہاتھ چوری چھپے بھیجا۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور گیہوں چھیننے لگا۔ اتفاق سے ابو البختری بھی آ گیا۔ اس کے اندر کسی اچھے انسانی جذبے نے کروٹ لی اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ چھوڑو بھی، ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تم اسے بھی اب روکتے ہو۔ اسی طرح ہشام بن عمرو چوری چھپے کچھ غلہ بھیج دیتے تھے۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے اسی طرح کاٹے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہنے لگے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ حالات
ایسے پیدا ہو گئے دشمنوں کو یہ بائیکاٹ خود ختم کرنا پڑا۔